بیت المقدس وہ جگہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، میں نے اس کے ارد گرد برکتیں بکھیری ہوئی ہیں۔ بہت مقدس سرزمین ہے، انبیاء اکرام کی سرزمین ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس پہلے کا ہے، خانہ کعبہ والی مسجد بعد میں بنی ہے، یہ ان کی سوچ غلط ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر اللہ کا گھر کون سا تعمیر ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام، یعنی کعبہ شریف والی مکہ مکرمہ میں جو مسجد ہے، یہ سب سے پہلے تعمیر ہوئی۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد روئے زمین پر کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ حضور نے فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی فلسطین والی وہ تعمیر ہوئی۔ اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں مسجدوں کی تعمیر میں گیپ کتنا ہے، اسپیس کتنا ہے، وقفہ کتنا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ مسجد حرام 40 سال پہلے تعمیر ہوئی ہے، مسجد اقصی 40 سال بعد۔ یہ تعمیر کون سی حضور بتلا رہے ہیں؟ تعمیر ابراہیمی۔ اس سے کوئی اس شک میں بھی نہ پڑ جائے کہ بیت المقدس اور مسجد حرام کی تعمیر میں صرف 40 سال کا فاصلہ ہے، ازل سے نہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے جو مسجد حرام کو تعمیر کیا ہے وہ آدم علیہ السلام کے روئے زمین پر اترنے سے پہلے کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، اس روئے زمین پر سب سے پہلے جو میں نے تعمیر کیا اپنا گھر تعمیر کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یہ کس وقت ہوا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کر دیا تھا۔ پھر جب آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے ہیں تو انہوں نے خود اس مسجد کو تعمیر کیا ہے۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ والی، خانہ کعبہ والی، یہ سب سے قدیم ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو ایجاد کیا، بنایا، وجود بخشا، تو سب سے پہلے اس روئے زمین کا جو ٹکڑا وجود میں آیا وہ خانہ کعبہ والی جگہ تھی۔ اس کے بعد یہ زمین پھیلتی چلی گئی۔ سب سے قدیم مسجد حرام ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے تعمیر کی، اس کے بعد کئی انبیاء تعمیر کرتے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا، پھر تعمیر نوح علیہ السلام نے جب نجات پالی ہے طوفان سے، پانی تھم گیا، زمین خشک ہو گئی، پھر نوح علیہ السلام نے آ کر اس کی تعمیر کی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد قوم سمود کے زمانے میں بھی اس کی تعمیرات ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک ہے اسحاق علیہ السلام، ایک ہے اسماعیل علیہ السلام۔ ہم نے آج تک یہی پڑھا ہے کہ قربانی اسماعیل علیہ السلام کی پیش کی گئی تھی، جبکہ قرآن میں احادیث میں اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہودیوں کی کتاب ہے تورات، اس کی شرح ہے تلمود۔ تلمود میں جو آتا ہے وہ اسحاق علیہ السلام کے لیے قربانی کے لیے اس کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ صاد میں جس قربانی کا تذکرہ ہے، اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اس سے مراد ہے، جبکہ قرآن مجید کے سیاق و سباق سے اور محدثین اور مفسرین کے لب لباب سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی میں اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا ہے۔ بار خیر، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام جو بی بی ہاجرہ کی اولاد میں سے ہیں، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے ہیں تو پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ آئے ہیں، تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، مسجد حرام کو تعمیر کیا ہے۔ جن پتھروں پر کھڑے ہو کر کیا وہ اب بھی مقام ابراہیم میں محفوظ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ جس آخری رسول کو بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا ہوا ہے میں بھیجوں گا، یا اللہ وہ میری اولاد میں بھیج دے، میری نسل میں بھیج دے۔ تعمیر کعبہ کے وقت یہ دعا مانگی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے نبی کو
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام۔ جب وہ جوانی کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کی مدد کے ساتھ اس بیٹے کو ساتھ لے کر بیت المقدس میں مسجد اقصی کی تعمیر کی ہے۔ اب جہاں قربانی کا مسئلہ آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی قربان کیا گیا، اسحاق علیہ السلام کو بھی قربان کیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو مینا میں قربان کیا گیا، جہاں پر شیطان روک رہا تھا، وہاں آج بھی اس شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ مینا کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی، جبکہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی آپ نے دیکھا ہوگا بیت المقدس کی جب بھی کوئی تصویر آتی ہے تو ایک گولڈن کلر کا گنبد دکھایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بیت المقدس مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد اقصی ایک الگ ہے، اس میں اور اس گنبد کے درمیان تقریباً 800 میٹر کا فاصلہ ہے، 1 کلومیٹر سے تھوڑا کم ہے۔ جو مسجد اقصی کا گنبد ہے وہ ڈارک گرین ہے، گہرا سبز رنگ کا۔ یہ جو گولڈن کلر کا جو گنبد ہے یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کرایا تھا۔ میں بتلاتا ہوں، اس طرف بھی آتا ہوں۔ تو اس گنبد کے اندر ایک چٹان ہے۔ یہ گنبد جو بنا ہوا ہے ایک بہت بڑا پہاڑی پتھر ہے، تقریباً وہ 54 گز لمبا ہے اور تقریباً 42 گز چوڑا ہے۔ اتنا بڑا پتھر ہے، اس کے اوپر یہ گنبد بنایا گیا ہے، وہ چٹان ہے۔ اس چٹان کی حیثیت کیا ہے؟ یہودیوں کا کہنا یہ ہے، کیونکہ انہوں نے تورات میں تحریف کر دی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا قبلہ یہ تھا، یہ چٹان جو اس گنبد کے اندر بند ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب کے سب کم و بیش 1,24,000 سب کے سب مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے چونکہ اپنے مذہب میں تحریف کر لی ہے، وہ یہ کہتے تھے نہیں، اس چٹان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ چٹان یہودیوں کے نزدیک بھی معزز ہے۔ اس چٹان کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب قربانی کا حکم دیا گیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو اس چٹان کے اوپر لٹا کر ذبح کیا تھا۔ گلے پر چھری چلائی تھی لیکن اللہ نے چھری کو روک دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ چٹان یہودیوں کے نزدیک معزز ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک پورے بیت المقدس میں ایک چیز بھی معزز نہیں ہے۔ انہوں نے صرف قبضہ کرنے کے لیے ایک جھوٹی روایت گھڑ لی تھی کہ اس چٹان کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اسلام کا دور آیا ہمارے نزدیک بھی وہ چٹان معزز ہے۔ کیوں؟ یہ وہی چٹان ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات براق سواری پر سوار ہو کر مسجد حرام سے بیت المقدس گئے تھے، پوری روئے زمین کی سیر کرتے ہوئے مسجد اقصی گئے تھے۔ تو مسجد اقصی میں ہمارے نبی نے نماز ادا فرمائی تھی اور اپنی جو سواری تھی وہ باہر دیوار کے ساتھ باندھی تھی، اور پھر جب یہاں سے مسجد اقصی سے آسمان کی طرف گئے ہیں تو اس چٹان پر آ کر ہمارے نبی کھڑے ہوئے تھے۔ آگے پھر 2 روایتیں آتی ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک غیب کی سواری بھیجی تھی جو پلک جھپکتے ہی آسمانوں پر لے گئی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے نہیں، آسمان سے سیڑھی اتری تھی، ہمارے نبی نے بس اس سیڑھی پر قدم رکھا ہے، وہ لفٹ کی طرح یکدم پل جھپکتے ہی آسمانوں پر لے گئی تھی۔ بہرحال ہمارے نبی کو جو معراج ہوئی ہے، آسمان تک کا جو سفر ہوا ہے، وہ اس چٹان سے ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ روئے زمین پر جو فرشتے اتارا کرتے ہیں وہ اس چٹان پر اتارا کرتے ہیں، یہاں سے وہ روئے زمین میں پل بھر میں بکھر جاتے ہیں۔ ایک ضعیف روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ سینگ ہوگا جو قیامت کا سور پھونکیں گے، تو وہ اسی چٹان پر کھڑے ہو کر سور پھونکا جائے گا۔ وہ ایک آواز ہوگی، ابتدا میں وہ بڑی دلکش معلوم ہوگی، لوگ اپنے گھروں سے اپنے محلات سے باہر نکل آئیں گے اس آواز کو سننے کے لیے،
وہ آہستہ آہستہ آواز اتنی خوفناکی میں بدلتی جائے گی، یہاں تک کہ اس آواز کی خوفناکی کی وجہ سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، دل پھٹ جائیں گے، ان پر موت واقع ہو جائے گی یا قیامت برپا ہوگی۔ اس آواز کو سور پھونکنا کہا جاتا ہے۔ وہ اس چٹان پر اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہو کر پھونکیں گے۔ بہرحال وہ چٹان ہر مذہبی اس کے قیمتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس فتح کیا، یہ تو آپ نے بھی سنا ہے، مدینہ منورہ سے اکیلے نکلے تھے، ایک غلام تھا، ایک اونٹ تھا، ہزاروں میل کا سفر کرتے کرتے بیت المقدس پہنچے تھے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ 3 حصے دنیا کا حکمران تھا حضرت عمر، اتنا بڑا بادشاہ تھا۔ جب مدینہ منورہ سے نکل کر بیت المقدس گیا ہے تو راستے میں کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں تھا۔ حضرت عمر سے لے کر آج تک دنیا کا کوئی بادشاہ اتنا لمبا سفر اکیلا نہیں کر سکا۔ اکیلا نہیں کر سکا۔ ہمارے تو شہر کا ناظم بھی اکیلا سفر نہیں کرتا، اس کے بھی آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، نہ بھی ہو تو پولیس کی موبائل سیکورٹی کے لیے لازمی ہے۔ جو بڑے حکمران ہیں ان کی سیکورٹی اور زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے، لیکن حضرت عمر روئے زمین کے بہت بڑے حکمران تھے، سیکورٹی کچھ نہیں تھی۔ یہ سب کیوں ہوا، کبھی سوچا ہے؟ نہیں۔ وجہ یہ ہے اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے نا قرآن مجید میں۔ جہاد کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذریعہ قرار دیا۔ ایک تو اس روئے زمین کی بقا کا ذریعہ جہاد ہے، میں پورے قرآن کا نچوڑ بتلا رہا ہوں، کبھی خود بھی تحقیق کر کے دیکھ لینا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے امن قائم کرنے کے لیے جس نظام کو اتارا ہے وہ جہاد ہے، امن قائم کرنے کے لیے۔ عقل نہیں مانتی، عقل کہتی ہے جہاد میں تو قتل و غارت ہوتی ہے، امن تباہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، امن قائم ہوتا ہے، جہاد کے ذریعے امن قائم ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے جو فتوحات حاصل کی وہ جہاد کے ذریعے کی تھی۔ جہاد کی وجہ سے امن ایسا قائم ہو گیا تھا کہ روئے زمین کا سب سے بڑا حکمران ہے، اکیلا اتنا ہزاروں میل کا سفر کر رہا ہے لیکن کوئی سیکورٹی گارڈ ساتھ نہیں ہے۔ یہ امن کس وجہ سے ملا؟ جہاد کی نورانیت کی وجہ سے ملا، جہاد کے اثر کی وجہ سے ملا۔ آج کل ہم نے جہاد کو دہشت گردی کی علامت بنا دیا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، یہ امن کا ذریعہ ہے، ہم کہتے ہیں دہشت گردی کا ذریعہ ہے۔ سوچیں اپنی اپنی، اللہ کی سوچ بہر الغالب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس آئے ہیں، وہ ایک لمبی ہسٹری ہے، کیسے آ کر فتح کیا، کیا کیا، میں اس طرف نہیں جا رہا، یہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ جب بیت المقدس میں چابیاں لے کر داخل ہو گئے فاتحانہ انداز میں، تو یہاں سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا تھا کہ آج کے بعد عیسائی اور یہودی بیت المقدس کے علاقے میں رہائش نہیں اختیار کر سکتے، ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ پھر یہودیوں اور عیسائیوں نے آ کر منت سماجت کی اور اجازت مانگی، ہمارے مقدسات یہاں ہیں۔ حضرت عمر نے صرف اتنی نرمی کی تھی یہودیوں کے لیے کہ تم آؤ، رہ نہیں سکتے یہاں، داخل ہو وہ اپنی زیارت کرو اور چلے جاؤ، صرف اس حد تک اجازت دی تھی۔ حضرت عمر نے جو بیت المقدس حاصل کیا یہودیوں سے نہیں لیا تھا، عیسائیوں سے چھینا تھا۔ کسی زمانے میں، شروع میں، ابتدا میں بیت المقدس یہودیوں کی ملکیت تھا۔ سب سے پہلے جو اس کو باقاعدہ مسجد اقصی کی شکل ڈیل ڈول دیا وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، لیکن اس میں جو جدید تعمیرات کی ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے، انہوں نے جنات کے ذریعے اس مسجد کو تعمیر کرایا تھا، جنات نے مزدوری کی تھی، جنات ہی نے پوری مسجد ہیرے جواہرات کی تعمیر کی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہاں ایک بادشاہ تھا بابل کا بخت نصر، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، وہ بت پرست تھا، اس نے بیت المقدس یہودیوں سے چھین لیا۔
یہاں ان کے جو نوادرات تھے وہ بھی اٹھا کر لے گیا، جن میں تابوت سکینہ بھی تھا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہودی آج بھی اس کو معزز اور محترم سمجھتے ہیں۔ آج بھی جو بیت المقدس پر یہودی بار بار حملے کر رہے ہیں، مسلمانوں سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا چکر اسی تابوت سکینہ کا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، یہودی کیوں بیت المقدس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ تابوت سکینہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ بخت نصر بادشاہ اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس تابوت میں کیا ہے؟ اس میں انبیاء اکرام کے تبرکات ہیں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا جبہ بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی ہے، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہے۔ اس تابوت میں کرامت اتنی ہے کہ جب تک وہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس رہا، بنی اسرائیل عروج پر تھے۔ جب چھن گیا تو ان کا زوال شروع ہوا، بقول ان کے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ان کے اعمال گندے ہوئے تھے، نبیوں کی تعلیمات سے ہٹے تھے، تو تابوت چھینا تھا ان سے۔ بخت نصر بادشاہ نے جو چھینا تھا وہ یہودیوں کا اس وقت قبضہ تھا، یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ وہ کب چھینا؟ جب یہودیوں کے اعمال بگڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یہ قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بخت نصر بادشاہ یہ سب کچھ لے گیا، یہاں تک کہ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ پھر ایران کا ایک بادشاہ تھا خسرو، اس نے بخت نصر پر حملہ کیا، وہ سارے نوادرات چھین کر دوبارہ یہودیوں کو دیے، بیت المقدس بھی ان کے حوالے کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہودیوں کے پاس تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، یہودیوں کے اعمال پھر بگڑ گئے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر وقت کا دجال ہونے کا الزام لگایا۔ ان بدبختوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ پر سولی پر لٹکانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ ہمارے قرآن نے ہمیں نظریہ دیا ہے۔ عیسائیوں کے مطابق ان کو سولی دے دی گئی تھی، یہودیوں کے مطابق بھی ان کو سولی دے دی گئی تھی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی پر چڑھائے گئے، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھے ہیں، اس کے بعد 35 سال تک یہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں رہا۔ پھر 35 سال کے بعد ایک بادشاہ اٹھا ہے جو بت پرست تھا، لیکن عیسائیوں نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ اس کا نام تھا تیتلس، اس کو ٹائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں سے بیت المقدس چھین لیا۔ اس کے بعد یہ بیت المقدس ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کی ملکیت بن گیا، ہمیشہ عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ عیسائیوں کا یہاں پر کوئی بھی متبرک چیز نہیں تھی، کوئی بھی متبرک چیز نہیں تھی۔ عیسائیوں نے بس اپنی فوجی چھاؤنی بنائی ہوئی تھی، پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بیت المقدس کا استعمال کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اسلام آیا عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس عیسائیوں کے پاس تھا، یہودیوں کے پاس نہیں تھا۔ جب چاروں طرف دنیا فتح ہو گئی تو وہ مجبور ہو گئے، اب بیت المقدس کی چابیاں حوالے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو انہوں نے بیت المقدس بغیر جنگ لڑے بطور صلح کے حضرت عمر کے حوالے کر دیا تھا۔ جب حضرت عمر بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں تو اس وقت مسجد اقصی کے اندر وہ گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور سور بندھے ہوئے تھے، اور یہ جو گنبد صخرہ ہے یہودیوں کے نزدیک یہ معزز تھا۔ یہودی اس کو اپنا قبلہ کہتے تھے، اگرچہ وہ جھوٹ ہے لیکن کہتے تھے، اور اسی پتھر کو اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا مقام وہ تصور کرتے تھے۔ عیسائیوں نے جب غلبہ پایا تو یہودیوں کو ذلیل کرنے کے لیے انہوں نے اس کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کیا، لیکن بے حرمتی نہیں کی تھی۔ ہاں اتنا ضرور کیا تھا، اس جگہ پر انہوں نے کچرا ڈال دیا تھا، اتنا کچرا ڈالا کہ یہ چٹان نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب حضرت عمر داخل ہوئے تو بیت المقدس سارا گھوما، پھر حضرت عمر نے پوچھا یہاں ایک چٹان تھی، میرے نبی نے فرمایا تھا وہاں سے مجھے معراج ہوئی تھی، وہ چٹان تو نہیں ہے؟ پھر وہاں کے باشندوں نے بتایا چٹان تھی، عیسائیوں نے یہودیوں کی ضد میں آ کر ان کو جلانے کے لیے، ان کے قبلے کی بے حرمتی کرنے کے لیے یہاں کچرا کنڈی بنا دیا۔
फिर जब हजरत उमर को पता चला तो हजरत उमर फौरन दौड़ते हुए आए और आकर खुद झुककर वहां से कचरा हटाने लगे। जब सहाबा ने देखा कि उमर खुद कचरा हटा रहे हैं तो सहाबा भी साथ लग गए। फिर बहुत जल्दी ही कचरा हटा दिया गया तो नीचे से ये चट्टान नमूदार हुई। फिर हजरत उमर ने यहां सजदा शुक्र अदा किया और उसके बाद हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को कहा इस जगह पर मस्जिद तामीर करो। चुनाचे उस जगह पर एक मस्जिद तामीर हुई है। अब उस मस्जिद का नाम मस्जिद उमर है। ये जो गोल्डन कलर का गुंबद नजर आता है ये मस्जिद उमर है। इसको मस्जिद सखरा भी कहा जाता है, इसका नाम मस्जिद उमर भी है। तो यहां हजरत उमर ने मस्जिद बनाई। जब मस्जिद का मेहराब बनाने का वक्त आया तो हजरत काब बिन आबार रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये एक यहूदियों के आलिम थे, हमारे नबी पर ईमान ले आए थे। हजरत उमर ने इनको बुलाया, कहा मैंने नमाज पढ़नी है, मुझे बताओ मैं बैतुल्लाह का रुख कैसे करूं। तो हजरत काब बिन आबार ने हाथ पकड़ा, इस चट्टान के पीछे ले जाकर खड़ा किया, कहा यहां पर आप नमाज पढ़ो, आपकी सीध में यह चट्टान भी आ जाएगी किबला अव्वल और आगे काबतुल्लाह भी इसी की सीध में है। हजरत उमर ने ऐसे हाथ झटका देकर छोड़ाया, कहा अब तक तुझसे यहूदियत नहीं उतरी, तो अब भी उनके किबले को तरजीह देना चाहता है। जब अल्लाह ने हमें काबतुल्लाह किबला दे दिया, अब हम इसको किबला नहीं तस्लीम करेंगे। मैं नमाज ऐसे पढ़ूंगा कि मेरी पीठ ही इसकी तरफ हो। चुनाचे हजरत उमर वहां से निकलकर आगे आकर खड़े हुए, चट्टान की तरफ पीठ की, काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी और वहां हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को हुक्म दिया कि यहां पर मस्जिद तामीर करो। चुनाचे ये बहुत बड़ी मस्जिद है, हजारों आदमी इसके अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद अक्सा ये नहीं है, मस्जिद अक्सा अलहदा है। ईसाइयों का कहना यह है और यहूदियों का कहना यह है कि जहां मस्जिद अक्सा है, जब तितलस बादशाह ने हमला किया था तो उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद जो बनाई हुई थी अक्सा, उसको उसने ढा दिया था। उस ढाई हुई मस्जिद के नीचे वहां हैकल सुलेमानी है। हैकल किसको कहते हैं? हैकल बादशाह के महल को कहा जाता है, जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठा करते थे, महल लगा करता था, लोग अपने मसाइल लेकर आया करते थे, अदालत लगा करती थी। उनका कहना है कि उस महल के अंदर ताबूत सकीना रखा हुआ है। जब उस बादशाह ने इस महल को ढाया तो वो ताबूत सकीना अंदर दब गया है। अब वहां पर मस्जिद अक्सा बन गई है। हम इस मस्जिद अक्सा को तोड़कर वो ताबूत सकीना निकालना चाहते हैं। इस वजह से यहूदी आज तक उस ताबूत सकीना के लिए लड़ रहे हैं। उस ताबूत सकीना के लिए क्यों मर रहे हैं? वो कहते हैं कि हमारे नबियों ने हमें कहा था कि जब तक ये ताबूत तुम्हारे पास रहेगा तुम इज्जत पाओगे। आज हम जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमसे ताबूत छिन गया है। हम जिस दिन ये ताबूत ले लेंगे हम दुनिया को फतह कर लेंगे। उन बेवकूफों की सोच ये है, जबकि हमें हमारा कुरान बतलाता है ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। अल्लाह ने कयामत तक के लिए यहूदियों के मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई रख दी है। जिनके मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई हो, अल्लाह उनको हुक्म पे थोड़ी देगा। लेकिन वो ये समझते हैं कि ताबूत हमने हासिल करना है। इस ताबूत की खातिर वो जंगें लड़ रहे हैं।